السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقار حیدر چوہان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور میرے ساتھ ایک دفعہ پھر محمد اسحاق صاحب موجود ہیں جو کہ کافی گہری نظر رکھتے ہیں، جو ای او بی آئی کا جو ادارہ ہے، جو بزرگ پینشنرز ہیں ان کے ساتھ بہت سی زیادتیاں کر رہی ہیں، پینشن بڑھائی نہیں جا رہی اور لالی پاپ ہمیشہ جو ہے نا ان کو دیا جاتا ہے۔ تو ان سے بات کریں گے کہ ابھی یہ معاملات جو ہے نا وہ کہاں تک پہنچے ہیں اور جو بزرگ پینشنرز ہیں ان کے لیے کوئی امید ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام وقار صاحب، بہت شکریہ۔ اچھا، آپ مجھے بتائیے گا کہ موجودہ صورتحال کیا ہے کہ حکومت نے بھی یقین دہانی کروائی تھی کہ ہم جو ہے نا جتنے بھی پینشنرز ہیں ان کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں گے، ان کو ہم جو ہے نا ان کی پینشنرز کے اندر کافی جو ہے نا خاطر خواہ اضافہ کریں، کیا کہیں گے؟ وقار صاحب، میں ایک سب سے پہلے یہ عرض کرتا ہوں ناظرین اکرام، انٹرویو ٹائمنگ میں نے ایک اس کو، میرے پاس لوگ رابطے میں رہتے ہیں جو جی جی اپنا موقف بیان کرتے ہیں۔ میرے پاس تو کبوتر جیسی چیز نہیں ہے جو آ کر مجھے خبر دیتی ہے، یا کوئی میرے وسائل نہیں ہیں۔ صحیح۔ تو انٹرویو ٹائمنگ اس لیے سلیکٹ کی ہے کہ یہ جو کچھ بھی یہ کریں گے اگلے ہفتے کر دیں گے، اور یہ کریں گے 25 میں۔ پینشنر کو جو کچھ بھی دینا ہے انہوں نے 25 میں کرنا ہے، جنوری میں۔ ایک حد سے زیادہ یہ گزر گئے ہیں، مجھے دکھ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ آج 3 سال ہو چکے ہیں پینشن میں کوئی اضافہ نہیں۔ یہ پسے ہوئے لوگ ہیں اور ان پر زیادتی کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ یہ انٹرویو ٹائمنگ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ دسمبر میں نہیں بڑھائیں گے، دسمبر ختم ہونے کو ہے، نیا سال شروع ہونے والا ہے۔ یہ ان کی ای او بی کی خواہش یہ ہے، جیسے کہ سابقہ ریکارڈ اس کا گواہ ہے، کہ یہ قطعاً مزدور پینشنر کا ساتھ نہیں دیتے۔ یہ چاہتے ہیں کہ جون میں پھر یہ نہ کھڑے ہو جائیں کہ ہماری پینشن بڑھاؤ۔ اچھا، ان کو جون میں نظر انداز کرنا، ایک ہی دفعہ یہ بلا سر سے ٹالنا چاہتے ہیں، اس کو بلا کہہ دیں۔ میں دکھ اور افسوس سے بات کر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ رونا روتے ہیں اپنے مسائل کا، یہ بالکل غلط ہے۔ آپ نے شاید، چونکہ میڈیا کے آدمی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، ایک صاحب تھے لاہور کے، وہ بڑے دانشور، بڑے ذہین اور بڑے زیرت انسان تھے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ ان کی سورس انکم اتنی ہے اور اخراجات بھی ہیں، ایک ایک آئٹم کو کھول کر بالکل واضح اور شفافیت سے بیان کر دیا کہ اتنے وسائل ہیں کہ یہ پینشن کو 30,000 بھی کر دیں تو بڑی بات نہیں ہے، کوئی بڑا پانی کے جیسے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایگزیکٹو پوسٹوں پہ کیا ہو رہا ہے، یہ بتانا آپ کو ضروری ہے۔ جو مجھے میرے ساتھیوں نے یا مجھے مختلف ذرائع سے جو مجھ تک خبر پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ ڈرائیور طبقہ جو ہے نا دوڑ بھاگ کر کسی طرح ای او بی اے میں نوکری حاصل کرتا ہے، اور ڈرائیور حضرات کی بھی 1 لاکھ کے قریب تنخواہ ہے۔ اس لیے ان کی کوشش ہے کہ اچھی، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے اچھی نوکری مل جائے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر ڈرائیور 1 لاکھ دیتا ہے تو ایگزیکٹو پوسٹ والے جو بیٹھے ہیں آفیسر، ان کی کتنی تنخواہ ہوتی ہے؟ اس کا فیصلہ آپ کریں، مجھ پر نہ چھوڑیں، آپ خود کریں۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں وہ کتنی دے رہے ہیں۔ یہ اپنی تنخواہیں بڑھا لیتے ہیں، اپنی مراعات میں اضافہ کر لیتے ہیں، لیکن جب مزدور کی پینشن کی بات آتی ہے تو وہاں بریک لگ جاتی ہے۔ ریسنٹلی ابھی کافی جو ہے نا اضافہ ہوا ہے کہ تنخواہوں کے اندر، تو لیکن جو ہے نا غریب کی طرف نہیں آتے، یہ کیا ماجرا کیا ہے؟ 75 لاکھ سے 4 لاکھ ہو گئی ہے، وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، وہاں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں کھڑی ہوتی ہے۔ وقار صاحب، میں یہی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ مزدور کو کچلیں گے ان کے حق، اب اس سے پہلے آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں۔ ایک اور بات جو اب میں کہنا چاہ رہا ہوں، مجھے بعض چیزیں وہ ترتیب سے یاد نہیں رہتی، یہ عمر کا بھی مسئلہ ہے، میری 83 عمر ہونے والی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک بندہ 30-35 سال نوکری کرتا ہے
اس کی یہ پینشن کم رکھنے کے لیے اتنی نوکری ویریفائی کرتے ہیں جس سے وہ 10,000 دے سکے، اگر اس کی پینشن نہ بڑھ سکے وہ پینشنیں بچا کر اور ان کے حق کچل کر یہ ای او بی کے جو اندر بیٹھے ہیں لوگ وہ مزے کرتے ہیں اور ان کے حقوق کو کچلا جاتا ہے۔ تو آپ کو یہ بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک کیس میرے پاس موجود ہے، میں نے خود بھی میں کرتا ہوں، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، بیواؤں کی پینشن میں کرتا ہوں۔ میرا ایک ساتھی بھی تھا، وہ بڑا قابل شخص تھا، وہ ملتان چلا گیا ہے، اس کی پینشن کو انہوں نے اتنی ویریفائی کی جو 10 سال تک اس کی پینشن ہو سکتی۔ باقی انہوں نے اس کو یہ کیا ہے جی کہ ہم اس کا ریویژن کیس کریں گے بعد میں، اس کو بھی اب 5-6 مہینے ہو گئے ہیں۔ یہ پینشن اس کی ہوئی تھی 5 سال پہلے کی، وہ لیٹ ویریفائی ہوئی، کیوں ہوئی؟ وہ یہی چاہتا تھا میری پوری پینشن ملے مجھے، لیکن انسپائٹ آف ہز بیسٹ ایفرٹس وہ نہیں حاصل کر سکتا۔ وہ بندہ ایک بڑا سمجھدار تھا اور وہ اپنے حقوق کو اچھی طرح جانتا تھا، مجھے کہاں سے ملیں گے، لیکن وہ پینشن اب بھی نامکمل ہے۔ تیسری بات میں یہ کہہ دوں، ایک معروف نام تھا گوندل، آپ نے بھی سنا ہوگا، یہ پیپل پارٹی کے دور میں تھا۔ یہ وہ شخص تھا جو اس میں اونے پونے ساتھے خریدے تھے۔ ساتھ یہ بات کہتا ہے گوندل صاحب پیپل پارٹی کے دور میں اپوائنٹ ہوئے تھے، اور یہ ای او بی ادارہ ذوالفقار علی بھٹو کے وین پر قائم ہے۔ صحیح۔ بلاول بھٹو صاحب نے کبھی زحمت نہیں کی کہ اس طرح دیکھ لیں، وہ اپنی سیاست میں لگے ہوئے ہیں۔ بھائی یہ آپ کے مٹرنل گرانڈ فادر نے یہ محکمہ بنایا تھا، اس کو لوٹ موٹ کر تباہ کر دیا گیا تھا اس وقت۔ اب تو یہ اثاثے بہت بڑھ گئے ہیں، اب 1 کھرب سے زیادہ اس کے اثاثے ہیں، تو مجھے نہیں پتا 1 کھرب بھی نہیں، کہیں اس سے بھی آگے۔ تو لیکن یہ پینشن بنانے کے لیے تیار ہیں، ہمیں لولی پاپ دیا جاتا ہے۔ اور یہ مجھے اس ایک اور بات میں دکھ سے کر رہا ہوں کہ فیک نیوز خدا کے لیے مت چلائیں۔ جو لوگ اشتہار بازی کرتے ہیں اپنے ادارے کو مضبوط کرنے کے لیے، فیک نیوز چاہتے ہیں، 1,500 بڑھ گئی ہے جی، 3,000 ہو گئی ہے جی، 1,500 بڑھ گئی ہے جی، 15,000 ہو گئی ہے جی۔ وزیر اعظم نے 18 کا اعلان کر دیا، انہوں نے 20,000 کا وعدہ کیا تھا پہلے ہاتھ میں جس وقت یہ بجٹ پیش کیا تھا، لیکن بجٹ کو اب پھر 6 مہینے اب یہ جنوری میں اس لیے بڑھا رہے ہیں۔ میں دوبارہ اس بات کو دہراتا ہوں، ہم اس جدید ترین دور میں ہیں، ہمیں بیوقوف مت بنائیں۔ یہ جون میں ہمیں کچھ نہیں دیں گے، ہمیں پتہ ہے، اس لیے جنوری میں کر رہے ہیں کہ تاکہ یہ پھر نہ ہمارے پاس کھڑے ہو جائیں۔ لیکن یہ میں بات بتاتا چلوں، ان کے اثاثے اور یہ ساری چیزیں جس کا لاہور کا میں نے ذکر کیا تھا، ایک معروف شخص تھا، وہ بڑا زیرک انصاف، اس نے آپ کو ساری پوزیشن واضح کر دی ہے۔ میں اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی یہ بات کروں گا کہ وہ صفائی پسند ہے، خدا کرے وہ انصاف پسند بھی ہو جائیں اور ہمارا پورا ساتھ دیں۔ 5 لاکھ کا جو پینشنر تعداد میں ہے زائد سے، ان کی زیادہ تر آبادی پنجاب میں ہے۔ پیپل پارٹی تو ہمیں نظر انداز کر ہی چکی ہے، خدا کے لیے تم لوگ نظر انداز نہ کرو، ہمیں ہمارا حق دو۔ ویلفیئر اسٹیٹ اس طرح نہیں ہوتی ہے، وہ گہرائی میں سوچتی ہے۔ ایک بندہ جو 83 سال کی عمر میں 80 کراس کر چکا، اس کے لیے فارمولہ الگ ہونا چاہیے۔ دیکھیں آپ 85 سال کی عمر میں یا 83 سال کی عمر میں ان کی پینشن ڈبل ہو جاتی ہے سول یہ اداروں میں گورنمنٹ کے، تو ان کو کیوں نہیں یہ اضافہ دیا جاتا؟ یہ میں بتا دوں حکومت کو کہ اگر انہوں نے لولی پاپ دے کر 2-4 لاکھ دے کر 5 لاکھ دے کر ٹرکا دیا تو پھر لوگ باہر نکلیں گے۔ جی ناظرین، ان کا کہنا یہی ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ ہر دفعہ لالی پاپ دیا جاتا ہے، پارلیمنٹ کے اندر بہت سے معاملات کو سلجھا لیا جاتا ہے، لیکن جب بات ہم پینشنرز کی آتی ہے، ہم غریبوں کی آتی ہے، ہم بزرگوں کی آتی ہے،
تو اس وقت یہ آنکھیں جو ہے نا وہ بند کر لیتے ہیں. ان کو چاہیے کہ ہم غریبوں کی طرف بھی نظر کرم کریں، اور جیسے اپنی تنخواہوں کے اندر اضافہ کیا ہے اسی طرح ہماری پینشنرز کے اندر بھی اضافہ کیا جائے، تاکہ ہم بھی اچھے طریقے سے زندگی جو ہے نا وہ گزار سکیں. اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہم مجبوراً سڑکوں پر آئیں گے اور آپ کے لیے پھر حالات بہت مشکل ہو جائیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان وقار حیدر چوہان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.